hydel power project. Its groundbreaking ceremony was witnessed by our great friend, His Excellency Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif on the 20th of April 2015, and this great project is part of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, under the great vision of President Xi Jinping, One Belt and One Road. So, here we are, visionary leader President Xi Jinping and very dynamic leader Prime Minister Nawaz Sharif, through their joint cooperation and collaboration, this hydel power project was conceived. Today I am here to visit this progress, the progress of this project, and my colleagues are also with me. Alhamdulillah, of course there has been some delay in the past few years, not because of Chinese side, but of course COVID and other related issues. But what really disappoints me, and of course it's very disappointing, that during the past 3.5 years, or almost 4 years, Prime Minister of Pakistan, outgoing Prime Minister of Pakistan, didn't have time to visit this project like many other such vital projects for the well-being of Pakistan and the people of Pakistan. It's very unfortunate that ان کے پاس اتنا وقت، بہت وقت تھا، حزب اختلاف کو دیوار سے لگانے کا بہت وقت تھا، اس معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کرنے کا بہت وقت تھا، اور دشنام ترازی کا بہت وقت تھا، مگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، غربت کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، بے روزگاری کو کنٹرول کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، یہاں پر آنے کا، اس بہت عظیم منصوبے کو وزٹ کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا. اور آج جب ایک آئینی طریقے سے حکومت جو مارز وجود میں آ چکی ہے پچھلے 40 دنوں میں، الحمدللہ میں یہاں پر آج آیا ہوں، اور چینی جو یہاں کے مینیجرز ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے جو یہاں پر انجینئرز ہیں، پاکستان کے یہاں پر جو کارکنان ہیں اور چینی جو کارکنان ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور الحمدللہ امید کی جانی چاہیے کہ باوجود پچھلی حکومت میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے باوجود مجھے چینی جو یہاں پہ اس کمپنی کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ بہت جلد یہ منصوبہ مکمل طور پر یہ آپریشنل ہوگا، اور پاکستان کی جو اس وقت جو معیشت ہے اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پن بجلی سے 720 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو مہیا ہوگی. اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں
کہ پن بجلی یہ تھرمل بجلی کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے، اور ہر سال جو اس کا جو سرمایہ کاری کا حجم کم ہوتا جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی سے، تو بجلی کی قیمت اسی تناسب سے ہر سال کم ہوتی جاتی ہے، تابقتے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمام قرض کی ادائیگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بجلی کی قیمت شاید 1 روپے یا ایم آئی رائٹ اور ناٹ سراج صاحب کتنی 3 روپے پر یونٹ اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ جس طرح میں نے عرض کہا کہ منافع سے قرضہ اتار کر تو اس کی قیمت الٹیمیٹلی 2-3 روپے ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی پولوشن کا ایشو نہیں ہے، کوئی کلائمیٹ کے اندر کوئی خدا نخواستہ آلودگی کا ایشو نہیں ہے، بہت ہی کلین یہ انرجی ہے۔ میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں، میں 3 گارجز کے چیئرمین وو اور ان کی ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں پر کروٹ میں ہمارے چینی جو انجینئرز ہیں، سٹاف ممبرز ہیں، چینی ورکرز جو ہیں، پاکستانی انجینئرز، سٹاف ورکرز، اور تمام اس علاقے کے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میں منسٹر آف پاور ان کا شکر گزار ہوں، سیکرٹری لنگڑیال صاحب کا شکر گزار ہوں، اور جناب احسن اقبال صاحب ہمارے جو اکنامک افیئرز کے ایک آئنسٹائن ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور تمام پوری حکومت کا کہ جنہوں نے یہ اس وقت پوری دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ 720 میگا واٹ کا جلد سے جلد یہ آپریشن ہو جائے اور پاکستان کی ایک سستی اور کلین بجلی، صاف بجلی مہیا کرنے کے لیے بالکل یہ تیار ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے آج چینی جو یہاں پہ پاکستان کے جو ہیڈ ہیں ان سے بات کی، اور انہوں نے چیئرمین وو سے بات کی کہ جب تک سی او ڈی مکمل نہیں ہو جاتا، ہاؤ ڈو یو سی او ڈی کمرشل آپریشن، ڈی اسٹینڈ فار یس کمرشل آپریشن ڈیٹ، سی او ڈی، جب تک وہ اچیو نہیں ہو جاتی جو کہ ابھی مستقبل قریب میں ہوگی، اس وقت تک یہ 720 میگا واٹ جو 4 ٹربائنوں نے یہاں پر جنریٹ کرنا ہے، 4 ٹربائن لگی ہوئی ہیں، یہ 720 میگا واٹ اس وقت تک یہ نیشنل گرڈ کو فری دیں، یعنی کوئی ہم سے اس کی قیمت وصول نہ کریں۔ میں چیئرمین وو کا دل کی گہرائیوں سے جو 3 گارجز کے جو چیئرمین ہیں جو بیٹھے ہیں بیجنگ میں اس وقت تھرو زوم، ان کا بے حد شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا، اور یہاں پر پاکستان میں ان کی جو ٹیم ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست کو اور اس طریقے سے نیٹ تقریباً 4 ارب روپے کی بچت پاکستان کے خزانے کو ہوگی انشاءاللہ، اور میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں کہ 4 ارب روپے آج جب ہم ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے، تو یہ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو بجلی پیدا ہونی ہے، اور سی او ڈی تک یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سی او ڈی تک اگر یہ ہمیشہ کے لیے فری کرتے ہیں تو کیا کہنے، لیکن ہمیں زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ سی او ڈی کے مکمل ہونے تک یہ ہمیں بجلی فری دیں گے، اور یہ پرابلی اٹ از انپریزیڈنٹڈ ان پرابلی پاکستان ہسٹری، کبھی شاید ایسا ماضی میں نہیں ہوا کہ سی او ڈی تک آپ کو فری بجلی دی جائے، ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایگزیکٹ 3.9 بلین یا تقریباً 4 ارب روپے کی یہ بچت ہے پاکستان کے خزانے کو، اور اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اسی تناسب سے کہ ود مارجنل کاسٹ، تو کول اگر آپ
کول بیسڈ آپ پاور جنریٹ کریں یا RFO بیسڈ پاور جنریٹ کریں گے تو یہ 9 ارب روپے کی بچت ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 720 میگا واٹ بجلی جو پن بجلی پیدا ہوگی اگر اس کو پیدا کیا جاتا تھرو کول بیسڈ پاور جنریشن اور فرنس آئل اور ڈیزل واٹ ایور بیسڈ پاور جنریشن تو وہ پھر 9 ارب روپے کی بچت ہے اس کے مقابلے میں. یعنی کمپیریزن جو ہے if I can understand it correctly, نمریاد am I right? مارجنل کاسٹ کی بنیاد پر تو نیٹ سیونگ 4 ارب روپے کی اور مارجنل جو کاسٹ کی بنیاد پر 9 ارب روپے کی سیونگ ہے. یہ ہے وہ پاک چین دوستی جو ہمالیہ سے بھی اونچی ہے اور گہرے سمندروں سے بھی گہری ہے اور شہد سے بھی میٹھی ہے اور وی آر آئرن بردرز. سو دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ. تو یہ نیٹ 4 ارب روپے آج بچا کر میں آج رات میں بہت گہری نیند سوؤں گا انشاءاللہ کہ پاکستان غریب ملک کے 4 ارب روپے بچے ہیں. یہ ہے وہ خدمت کا وہ جذبہ جو کہ ہم سب میں ہونا چاہیے. ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. قوم کو تقسیم کیا جائے, دھرنے دیے جائیں, یاد کریں جب وہ وقت. مجھے آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 2014 میں جب اسی منصوبے کو اوپر اس کو انک کرنے کے لیے صدر شی جن پنگ پاکستان ستمبر 2014 میں تشریف لا رہے تھے تو دھرنوں کی وجہ سے وہ دورہ مؤخر ہو گیا. بے پناہ ان کی منت سماجت کی گئی کہ خدارا 3 دن کے لیے آپ دھرنا چھوڑ دیں ڈی چوک سے تاکہ پریزیڈنٹ شی کا دورہ مکمل ہو جائے اور پھر آپ اگر دوبارہ بیٹھنے تو آپ کی مرضی. انہوں نے PTI نے عمران خان نے یہ اپنی ضد پہ اڑے رہے, اپنی ہٹ درمی پہ اڑے رہے اور نتیجتاً وہ دورہ مؤخر ہو گیا جس سے اگر یہ منصوبہ وہ سپٹمبر 2014 میں اگر اس کے اوپر دستخط ہوتے تو آج 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہوتا اور 720 میگا واٹ بجلی مہیا کر رہا ہوتا. یہ ہے وہ بے پناہ نقصان پاکستانی معیشت کو جو ان دھرنوں کی وجہ سے پہنچا. آج جب میں اس کی وزٹ پہ آیا ہوں تو پھر وہ دھرنا کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیوں یعنی معیشت جو ڈوبی معیشت جو 3.5 سال میں آپ نے ہمارے حوالے کی ہے اس کو ہم دوبارہ اس کو توانا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. 40-45 دن کی یہ حکومت ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. آپ نے جو مہنگا تیل جو دنیا میں اس وقت مہنگا ترین تیل ہے پیٹرول ہے اس کو سستا کر کے آپ نے ایک بارود کی سرنگ ہمارے لیے چھوڑی ہے اور ہم نے قوم کو یہ اضافی جو بوجھ ابھی تک نہیں ڈالا. IMF سے نیگوشیشن جاری ہیں, آپ نے معاہدہ کیا, آپ نے وائلیٹ کیا. آج اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ دھرنے پھر یہ دھرنوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی معیشت دھرنوں سے ٹھیک کرنی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کی تباہی ہے یہ جو بالکل پوری طرح تہ و بالا کر دیا گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کوشش اور دن رات محنت جو درکار ہے اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. World's wonders, honestly, and it has been done and achieved through your wonderful work. So I am also aware of the fact that apart from Korout, you are also undertaking Kohala, which is 11 and 24 megawatt project. You are also undertaking Mahal, 640 megawatt project. All told, 2,484,000 hydel power project. It's a great contribution to Pakistan's power network, and I thank you for this. And I remember that for this Korout, I focused sharply to ensure that land acquisition, which was a very, very difficult and devilish problem, we were able to achieve
land acquisition in a remarkable period of time in a very transparent fashion. And I think this was a small contribution I could do as Chief Minister of Punjab at that point in time. And I think let's march with unity and thought of action, and I'm sure we'll be there somewhere down the line where China is today. It is easier said than done, but Chinese model we have to emulate, and with your support, we don't want handouts or free lunch. We want to work hard, and we want to work hard, and we want to stand on our feet one day soon with your support. Thank you once again. Shishi, Pak Chin Dosti, Zindabad, Pakistan China friendship, Zindabad. I'd like to make an announcement here as the Khadam of Pakistan. بطور خادم پاکستان میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس آبی منصوبے سے جو واٹر چارج دا شیئر آف واٹر یوز چارجز، جو پانی کے استعمال کے جو چارجز ہیں، اس سے صوبہ پنجاب کو اور آزاد کشمیر کو 1.2 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوگی. تو میری یہ آج پنجاب حکومت کو بھی میری درخواست ہے اور آزاد کشمیر سے بھی کہ آپ مل کے اس علاقے کی بہبود، خوشحالی اور ترقی، یہاں کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی زمینیں جو آباء و اجداد کی زمینیں تھیں، وہ اس ایک عظیم منصوبے کے حوالے کے نظر کی آپ ڈسلوکیٹ ہوئے، اور آپ کی یہاں پر ترقی، علاج، معالجہ اور آپ کی تعلیم اور آپ کی جابس کے لیے اور آپ کے علاقے کی خوشحالی کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کریں اور وسائل جو ہیں اس کو خرچ کریں. تو لہٰذا یہ جو 1.2 ارب سال کی جو آمدن ہوگی پنجاب کو اور AJK کو، اس کا صرف 10%، صرف 12 کروڑ روپیہ سال کا وہ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خرچ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اگلے 30 سال تک چلے گا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ 12 کروڑ روپیہ ضرب 30 سال یہ بن جائے گا. آپ فکر نہ کریں، 3-4 ارب کے قریب یہاں پہنچے گا. تو 3-4 ارب روپے خالصتاً 30 سال میں یہاں پر خرچ ہوگا. سالانہ اوسطاً 12 کروڑ روپیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور شوق اور ذوق دے کہ ہم پاکستان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کریں اور قوم کو تقسیم نہ کریں، قوم میں زہر نہ بھریں، قوم کے اندر گالی گلوچ کو ہم بدل دیں گلدستوں کے ساتھ اور گلوں کے ساتھ. گالی گلوچ کو دفن کریں کہ اگر ہماری روش یہی رہی تو پھر تاریخ کی کتابوں میں خدا نخواستہ ہمارا نام نہ ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جلد یہاں پر افتتاح کے لیے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. میں پاکستانی قوم کو آج 4 ارب روپے کے نیٹ کا تحفہ جو خزانے کو پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا، اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان، قائد اعظم، پاک چین دوستی، پاکستان چائنا فرینڈشپ. God bless you.